افغانستان، پاکستان اور چین، اور ظاہر ہے یہ چین کو کریڈٹ تو جاتا ہے. اب جو مشترکہ مفادات ہیں اس کو استوار کیا جائے گا، اس کو بڑھایا جائے گا، اور نیکسٹ نشست جو ہے وہ کابل میں ہونی ہے. ایک جو جنرل صاحب بات کر رہے تھے، کیا واقعتاً یہ حقیقت ہے کہ کابل حکومت کی افغانستان میں اس طرح رٹ نہیں ہے کہ پاکستان کے جو تحفظات ہیں اگر وہ دور کرنا چاہیں بھی تو ان کی کہیں نہ کہیں بے بسی سامنے آ جاتی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، یہ جو آج معاملات اور فیصلے ہوئے ہیں، اب یہ سمودھ اور ہموار کیسے رہیں گے؟ اب صاحب، علامہ اقبال نے آج سے 90 سال 100 سال پہلے جو باتیں کیں، اور قائد اعظم نے 78 سال 80 سال پہلے جو باتیں کیں، آج ہم وہاں کھڑے ہیں اور ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ جب بھی ہم پیچھے ہٹے یا دور ہوئے نقصان ہوا، اور جب ہم اس طرف آئے تو ہمیں فائدہ ہوا، پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا، وقار میں اضافہ ہوا، خودداری ہماری جو ہے پروو ہوئی. علامہ اقبال نے پیکر ایشیا قرار دیا تھا افغانستان کو، اور اس نے کہا تھا کہ افغانستان جو ہے وہ ایشیا کا ایک جسم ہے، اور اس کے اندر وہ دل ہے جسم کا. ایشیا اگر جسم ہے تو وہ اس کا دل ہے، اور یہاں اگر تکلیف ہوگی تو پورا ایشیا تکلیف میں مبتلا ہوگا. اور یہاں آپ دیکھ لیں کہ افغانستان میں جب روس آتا ہے اور افغانستان ڈسٹرب ہوتا ہے تو پوری دنیا ایک دفعہ ڈسٹرب ہوئی. پھر جب امریکہ آیا پھر ڈسٹرب ہوئی پوری دنیا. اور اس کا ہمیں سب سے زیادہ احساس اور علم ہونا چاہیے، اور ہے بھی، پتہ بھی ہے سب کو. حالانکہ رشیا یوکرین جنگ بھی ہے لیکن دنیا نہیں ڈسٹرب ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت چائنا چاہ رہا ہے، ہماری بھی یہی ترجیح ہونی چاہیے. اب افغان حکومت پر آپ ہر طرح کے بات کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں، ان کے جو معاملات ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہی ہے کہ ایک حکومت کو جو وہاں پورے ملک پر جس کا قبضہ ہے، پورے ملک پر جس کی رٹ ہے، جس حد تک ہونی چاہیے. آج کا جو افغانستان ہے اشرف غنی کے دور سے تو بہتر ہے نا. وہاں جو روزانہ جو کچھ ہو رہا تھا پورے افغانستان میں وہ کچھ تو نہیں ہو رہا. تو اس صورت میں یہ ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اب، اور چین اور روس اور ترکی، سعودی عرب، ان لوگوں کو مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ وہاں ایک حکومت جو ہے اس کو ہم اگر مضبوط کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہم خود بھی مضبوط اور محفوظ ہوں گے. یہ کوئی ایسی افغانستان کی ہمدردی نہیں ہے، یہ ہماری اپنی ہمدردی ہے. اور یہ جو راستہ ہے، اگر سی پیک وہاں جاتا ہے، یہ روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو وہاں جاتا ہے، تو افغانستان کے مفادات پاکستان سے، چین کے مفادات افغانستان سے، افغانستان کے مفادات چین سے وابستہ ہوں گے، تو وہاں امن بھی آئے گا، استحکام بھی آئے گا، اور ان دہشت گردوں سے نجات بھی ملے گی.